صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، آج مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم سید محمد جعفر جعفری ابن سید حسن جعفری اور مرحومہ شمیم آرا بیگم بنت سید عابد حسین رضوی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، جو کہ مرحومین کے بیٹوں کے ذریعے سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں زیادہ تو مرحومین کے سلسلے سے واقف نہیں ہوں، لیکن مرحوم پروفیسر سید محمد نصیر صاحب کے بیٹے جناب اسد ہمایوں صاحب نے لندن سے جو مرحومین کے بارے میں ہمیں اطلاع دی، یعنی مرحوم سید محمد جعفر جعفری اور مرحومہ شمیم آرا بیگم صاحبہ کے بارے میں جو ہمیں بتایا، وہ مختصر یہ ہے کہ مرحوم محمد جعفر جعفری اور مرحومہ شمیم آرا بیگم تقریباً 50 سالوں سے فرانس مقیم تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبریں بھی ہیں۔ اور مرحومین، یہ دونوں مرحومین بڑے ہی مومن، متقی اور بڑے ہی ادب نواز اور بڑے ہمدرد، بڑے ہی مہمان نواز اور دنیاوی امور کے ساتھ دینی امور بھی باقاعدہ کامیابی کے ساتھ انجام دیے، یعنی حج و زیارت سے بھی مشرف ہوئے کئی بار۔ تو ایسے مومن اور متقی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے مرحومین کے، جو کہ ان کے بیٹوں کے ذریعے سے، ان کے بچوں کے ذریعے سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے آن لائن۔ آج کی اس مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑیں گے، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، ایک بہترین سوسخان ہے، بہترین ادائیگی ہے، بہترین آواز ہے، انشاءاللہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ اور اس مجلس کو خطاب کریں گے، آج کی اس مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت، خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب۔ تو آئیے حضرات اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور مجلس کے آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائیں، جہاں بھی جو بھی ناظرین اس وقت سماعت کر رہے ہیں، کہ پکارتی ہے خاموشی تمہیں صدا کے بغیر، پکارتی ہے خاموشی تمہیں صدا کے بغیر، دعائیں سنتا ہے تو حرف مدعا کے بغیر، اگر تو چاہے تو انگارے پھول ہو جائیں، تو حکم دے دے تو برسات ہو گھٹا کے بغیر، اور میرے کریم فقط تیری ذات لامحدود، میرے کریم فقط تیری ذات لامحدود ہے، ابتدا کے بغیر اور انتہا کے بغیر، ہے ابتدا کے بغیر اور انتہا کے بغیر، اور دل و دماغ و نظر مر نہ جائے فاقے سے، دل و دماغ و نظر مر نہ جائے فاقے سے، گزر گئے کئی دن مجلس اعزا کے بغیر، گزر گئے کئی دن مجلس اعزا کے بغیر۔ آئیے حضرات، اس مجلس اعزا کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب تراب نقوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس کا آغاز سوسخانی سے کریں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ السلام علیکم، آداب۔ یہ مجلس اعزا برائے اصالہ ثواب مرحوم سید محمد جعفر جعفری اور مرحومہ شمیم آرا صاحبہ کی منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کا انعقاد سیدہ باجی، فریدہ باجی، تحسین باجی اور ان کے عزیزہ و اقارب کی طرف سے ہو رہا ہے، اور مجھے سوسخانی کا حکم ہوا ہے۔ مرحوم جن کے اصالہ ثواب کی یہ مجلس ہے، جو مرحومین ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا، ہندوستان کے ایک شہر سیتاپور سے، اور ہم مصطفی آباد سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہیں سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ میں مرحومین کے
بچوں کے لیے 4 مصرعوں سے آغاز کر رہا ہوں، سنیں گے بطور خاص۔ عمر بھر خیر العمل کی جستجو کرتے رہے، عمر بھر خیر العمل کی جستجو کرتے رہے، زندگی اور بندگی کو روبرو کرتے رہے، زندگی اور بندگی کو روبرو کرتے رہے، گود میں بچوں کو لے کر فاطمہ سوتی رہیں، گود میں بچوں کو لے کر فاطمہ سوتی رہیں، اور پیشانی سے سجدے گفتگو کرتے رہے، گود میں بچوں کو لے کر فاطمہ سوتی رہیں، اور پیشانی سے سجدے گفتگو کرتے رہے، عمر بھر خیر العمل کی۔ امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین،
امتحان عاشقی میں. شہزادی کونین کے حوالے سے ایک بند پیش کر رہے ہیں. حیران ہیں فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں. حیران ہیں فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں. وہ دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کو ہے یہ حکم کہ آئیں تو در سے آئیں. غیروں کو ہے یہ حکم کہ آئیں تو در سے آئیں. یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سے آئیں. یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سے آئیں. شادی کسی سے ہوگی نہ ہرگز بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہے، بیٹی رسول کی. حیران ہیں فاطمہ کے. ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں. جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا. علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت
جو شوق ہے موسیٰ کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا، کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا۔ پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا، علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا۔ علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا، علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے۔ آخر میں میر انیس علی اللہ مقامہ کا ایک سلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے حسین اور طلب آب، اے معاذ اللہ حسین اور طلب آب، اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ
تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، فراق شاہ میں صغرا کو نیند کیا آتی، ارے وہ شب تھی کون سی جو دل کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر خیط آب نہ تھا، بہت قریب تھی وہ نہر خیط آب نہ تھا، گزر گئے تھے انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ آداب، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور بہترین سوزخانی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ یقینی طور سے آپ حضرات بھی محظوظ ہو رہے تھے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آئیے حضرات، مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حسینیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ میں ان کے استقبال میں ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائیے کہ زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھیں، زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھیں، جیسا قرآن نے لکھا انہیں ویسا لکھیں، اور ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو اس کو پھر چھت نہ لکھیں، گنبد خضرا لکھیں، اور مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں، بولا قرآن کی یاسین و طٰہٰ لکھیں، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھیں، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھیں۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں بصد ادب گزارش کر رہا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم سید محمد جعفر جعفری اور مرحومہ شمیم آرا بیگم کے سال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد جعفر جعفری ابن سید حسن جعفری اور مرحومہ شمیم آرا بیگم بنت سید عابد حسین رضوی صاحب کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البکی الابتہی التہامی، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو جناب محمد جعفر جعفری اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ان کی بیٹیوں اور ان کے عزیزوں کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، جن کا تعلق اوریجنل تو سیتاپور سے تھا، اور ان کے ابھی بھی رشتہ دار کچھ بلکہ بہت سے سیتاپور میں موجود بھی ہیں، لیکن وہ یہاں سے پاکستان ہجرت کر گئے اور وہاں سے فرانس، اور ابھی بھی ان کی 3 بیٹیوں میں 2 بیٹیاں فرانس میں ہیں اور 1 لندن میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لائق اولادیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھیں، اور مولا علی اور امام حسین کے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے اس سے بہتر اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام و انتظام کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور سننے والوں کو بھی اس ثواب میں شریک کریں۔ اس سے بہتر کوئی جانے والوں کے یاد کرنے کا انداز نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم مرحومین کی مغفرت کرے، اور جو بھی پسماندگان ہیں ان کو اپنے مرحومین کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی پروردگار توفیق عطا کرے۔ پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر، خاص کر ہندوستان میں جہاں سے ہم یہ مجلس خطاب کر رہے ہیں، کووڈ-19 کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا ہے، پابندیاں بڑھ گئی ہیں، جبکہ فرانس اور انگلینڈ میں، فرانس میں زیادہ اور انگلینڈ میں نسبتاً کچھ کم ابھی بھی سختیاں ہیں، بلکہ فرانس میں تو شاید یہ 4تھا لاک ڈاؤن ہے اور لمبا چل رہا ہے۔ پوری دنیا متاثر ہے۔ ہم اس ذکر کے طفیل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، تیرے اوپر امام حسین کا بڑا حق ہے، ہم اس ذکر کے ذریعے سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، سب متاثر ہیں، رشتہ دار ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں پا رہے ہیں، ٹکٹ ہونے کے باوجود ڈر اور خوف کا ماحول ہے کہ تو مسبب الاسباب ہے، تجھ کو تیرے خاص بندے حسین کا واسطہ، وہ حسین کہ جس نے انسانیت کے لیے خون اصغر چہرے پر مرا تاکہ انسانیت کھانے اور پانی سے محروم نہ رہے۔ حضرت طرح سے شاعر نے کہا
کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. شرف کے شہر میں مثال ثواب کا بھی رخ ہے, واسطے کا بھی رخ ہے, اور ذکر کا بھی مرحلہ ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. حضور کتنی نسبتیں ہیں دیکھیے آپ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یقیناً بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ذکر حسین ہے. اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کہا ابن شبیب اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو. یقیناً ہم جو یہ ایصال ثواب کی مجلس میں امام حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں, شاید یہ وہی نسبت ہو کہ جب بھی جانے والا یاد آئے کیفیت غم طاری ہو, چاہے 30ویں دن, چاہے 10ویں دن, چاہے 20ویں دن, چاہے 40ویں دن, چاہے برسی کا موقع یا پھر مجالس دیسا. یقیناً ان جانے والوں کو بھی عرصہ گزر گیا ہے, لیکن اولادوں کے لیے والدین کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے. اور میں دعا کروں گا کہ پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا ہو. اور یقیناً والدین کی یاد کس کس طرح سے آتی ہے, کبھی بچپنے کا رخ, کبھی جوانی کا رخ, کبھی ان کی اس طرح سے خدمت نہ کر پانے کا قلق, اس لیے کہ حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ جو کر کے ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے, دلاسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آپ کے سامنے جن الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے وہ الفاظ میں بہت زیادہ ایصال ثواب کی مجلس کے آغاز میں پڑھتا ہوں کہ جہاں خطیب منبر سلونی کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات منکم علی فراشہ, جو مر جائے تم میں سے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ, رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ, ماتا شہیدہ, تو اس کی موت شہادت ہے. شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مولا کائنات کی زبان پر جاری ہونے والے یہ الفاظ پیغمبر اسلام کی احادیث کی ترجمانی بھی ہیں. جہاں آیہ مودت کے نزول کے موقع پر جب اجر رسالت دینے کے لیے لوگ آئے اور پروردگار نے کہا میرے حبیب ان اجر دینے والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی محبت, اپنی خدمت کا, اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کریں. تو اس آیت کے بعد پیغمبر کی زبان پہ آیا کہ الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, آگاہ ہو جاؤ. اب یہاں پر میں عرض کر چکا ہوں یہاں پر الا الف سے ہے, عین سے نہیں. عین سے جو الا ہے اس کے معنی پر کے ہیں, الف سے جو الا ہے, الف لام اور الف, اس کے معنی آگاہ ہونے کے ہیں. الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. الا و من مات علی حب آل محمد مات مرحوما, آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ رحمت کیا ہوا مرتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے. تو اتنی نسبتیں, تو جب محبت ثابت ہے تو شہادت بھی ثابت. اور محبت کے لیے مجھے جیسا کہ بتایا گیا کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختصر سمجھنا کووڈ-19 کی وجہ سے, اور اتنی دور کے لوگ یہاں مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں, تو میں عرض کروں کہ مجھے بتایا گیا کہ جانے والے ذکر علی پر تڑپ جانے والے, فضائل اہل بیت پر خوشی کے آنسو نکل آنے والے, اور مصائب اہل بیت میں اور زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھنے والے, تو یقیناً ذکر علی اور ذکر حسین ہی تو محبت اہل بیت کی دلیل ہے. یہاں ذکر بمانے زبان پر لفظوں کا لانا نہیں ہے, ذکر بمانے یاد ہے. توجہ فرمائیے گا, حالانکہ پیغمبر نے ذکر علی کے لیے اور وضاحت کی, کہا
کہ جو علی کا چہرہ دیکھے عبادت، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ لیکن پیغمبر نے سوچا کہ اگر لوگوں کو علی کا چہرہ نہ ملے تو لوگ تو مایوس ہو جائیں گے نا کہ اب علی نہیں ہے تو ہم عبادت نہ کر سکیں۔ پیغمبر نے فوراً کہا ذکر علی عبادت، کہ اگر چہرہ نہ ملے تو علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن اگر ہم حجاج صفت لوگوں کے ہجوم میں گرفتار ہو جائیں اور ہمیں کھل کے ذکر علی کرنے کا موقع نہ ملے، پابندیاں لگ جائیں، ہر جگہ کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مرض کی وجہ سے، حکومتوں کی پابندیوں کی وجہ سے، یا ظالم حکمرانوں کی وجہ سے اگر کوئی ذکر بھی نہ کر سکے، توجہ فرمائیے گا، تو چہرہ نہیں ہے تو عبادت سے محروم نہیں کیا کہ علی کو یاد کرو، علی کا تذکرہ کرو تو عبادت ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبر نے دیکھا کہ ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں تو کہا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، اس لیے کہ چہرہ نہ ملے تو ذکر کرو، ذکر نہ کر سکو تو دل میں علی کی محبت تو رکھو، اور یاد رکھیے گا چہرے کی عبادت بھی اسی کو ملے گی جس کے دل میں محبت ہو، اور ذکر کی عبادت بھی اسی کو ملے گی جس کو دل میں محبت ہو۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر، بابا کے بلند صلوات بھیجیے۔ تو خدا کی معرفت، رسول کی معرفت اور آل رسول کی معرفت، اور رسول کی آل میں رسول کا داماد بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے جب چادر میں جمع کیا تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے گھر والے۔ بتا دیا کہ ہر رشتہ دار اہل بیت میں نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اور جو چادر میں ہے وہ اہل بیت سے باہر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لیکن ہم منزل فضائل میں، مجلس کے دو رخ ہیں نا، فضائل اور مصائب۔ فضائل میں پابندی نہیں ہے کوئی، لیکن ہم مرکزی طور پر ذکر علی کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر اپنی مجلسوں کو زینت دینا ہو تو ذکر علی کرو۔ تو اگر فضائل علی پر خوشی کے آنسو بہانے والا کوئی ہو تو اس کی مجلس میں تو مرکزی طور پر فضائل کی منزل پر ذکر علی ہی ہونا چاہیے نا۔ اور بقول علامہ رشید ترابی مرحوم، ہم اس ذکر کے علاوہ اور کوئی ذکر کر بھی نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور۔ تو گنجائش نہیں کہ میں اور اشعار پڑھوں، لیکن یاد رکھیے گا ہم جب ذکر علی کرتے ہیں اس لیے کہ اس مولائے کائنات کے کلام میں خدا کے حق کی معرفت ہے، رسول کے حق کی معرفت ہے، اور آل رسول کی، اور آل رسول میں مولا علی کی اگر بات کی جائے تو دیکھیے یہی وہ تذکرہ ہے جس ذکر میں خدا کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے، رسول کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مرحلے وار میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں اپنے بیان کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، آل رسول کی معرفت۔ لیکن ذکر علی میں یہ سارے ذکر کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ جب پیغمبر نے آغاز تبلیغ اسلام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اپنے کو نہیں، ایک واحد و یکتا خدا کو منوا رہے تھے۔ ان بت پرستوں کے بیچ میں کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اگر یہ کفار شروع سے نبی کے دشمن ہوتے تو 40 برس پہلے ہی مار دیتے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ کہ ذاتی دشمنی نہیں تھی، صدیق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت تک مانتا ہے جب تک ٹکراؤ نہ ہو، اور جیسے ہی نظریے کا ٹکراؤ ہوا، پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اب نبی کے دشمن جانی ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، اچھا جب نبی کے دشمن جانی ہوئے تو کہا کہ الگ الگ ماریں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے،
اجتماع کیا کہ سب مل کر سارے قبیلے والے جو مخالف ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر کے ایک دم سے حملہ کریں. تو یہ حملہ نبی پر جو ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ محمد دشمنی میں نہیں، یہ خدا دشمنی میں ہو رہا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ جو اجتماع ہے، یہ جو جمع ہونا ہے، یہ محمد دشمنی میں نہیں ہے، یہ خدا دشمنی میں ہے. تو یہ سارے لوگ خدا دشمنی میں ہجرت کی شب مارنے آئے نبی کو. ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اب جب نبی کو مارنے آئے اور نبی پر وحی آ چکی تھی کہ علی کو اپنے بستر پہ لٹاؤ اور تم مکے سے ہجرت کر جاؤ، اور علی نے بھی کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ گویا کہ علی بتانا چاہ رہے ہیں آج اور بھی شخصیتیں تاریخ پہ کریٹ کرے گی، کوئی جاگنے والا ہے. تو کہا کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ علی کے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں. صلوات دے کے محمد والے محمد پر بڑی توجہ جان محترم. کہا میرے سونے سے کہا ہاں خدا کا یہی وعدہ ہے. تو نبی تو ہجرت کر گئے، یاد رہے مارنے آئے تھے خدا دشمنی میں نبی کو، نبی ہجرت کر گئے، بستر پہ علی ملے. علی سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اس وقت تک، کم سے کم. بڑی توجہ، خاندانی جو معاملے تھے بنی ہاشم بنی امیہ کے ان کو الگ رکھیے، لیکن میں بات تو اس تبلیغ اور معرفت خدا اور معرفت رسول اور معرفت اولی الامر یا معرفت اہل بیت معرفت آل رسول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ خدا دشمنی منتقل ہوئی نبی کی طرف. نبی کو مارنے گئے تو بستر پہ علی ملے، تو علی دوہری دشمنی کا مرکز بنے، یعنی خدا دشمنی بھی اب نکالی جائے گی علی سے، اور نبی ملے نہیں تو نبی کی دشمنی بھی اب نکالی جائے گی علی سے. اب آپ سمجھیے ذکر علی کی اہمیت کیا ہے. جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے. بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں علی علی ہی کیوں کرتے ہیں، ذکر خدا پر اتنا دور نہیں، ذکر رسول پر اتنا دور نہیں. ارے آپ فلسفہ ذکر کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دشمن خدا دشمنی بھی علی سے نکال رہا ہے، نبی دشمنی بھی علی سے نکال رہا ہے. تو جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے ہیں، نبی کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بابا کے بلند نعرہ صلوات دیکھیے. یعنی آپ ذکر کے فلسفے کو تو دیکھیے، اور جو آدمی یہ چیزیں نہیں جانتا ہے صاحب وہی علی علی وہی علی علی، کوئی اور ذکر ہی نہیں ہے. میں کہوں گا دوسری تاریخ اسلام لے آئیے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام کی بات ہوگی تو دعوت ذو العشیرہ کی بات ہوگی، کوئی اور دعوت تو ہوگی نہیں، ہماری آپ کی دعوتیں تو ہوں گی نہیں. ایک صلوات دیں گے محمد والے محمد پر. جب اسلام کی بات ہوگی تو دعوت ذو العشیرہ پہلی دعوت، اسی کا ذکر تو ہوگا. لیکن یہاں پر اب اگر علی کے ساتھ علی کے اس محسن اسلام باپ کا تذکرہ کر دیا جائے، اور یہ بھی ایک اشارہ ہوگا، اس لیے کہ لوگ مجھ سے منتظر رہتے ہیں کچھ اشعار بھی، جہاں پر علامہ نسیم امروہوی نے عجب طرح سے کہا کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی، یعنی جناب ابو طالب، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے، محمود بھائی ہاں، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. کیا کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آدمی سمجھے تو کہاں تک بات چلی جائے گی. اور وہ یہ کہ عزیزان محترم انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ یعنی شروعات. بسم اللہ قرآن کی آیت کے معنی میں یہاں نہیں ہے، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، یعنی اسلام کی جو شروعات ہوئی وہ ابو طالب کے دم سے ہوئی، اور انہی نے نقط دیا زیر بائے بسم اللہ. یعنی اگر دعوت ذو العشیرہ میں علی کا باپ ابو طالب ابو لہب کو بٹھاتا نہ تو اسلام کی شروعات بھی نہ ہو پاتی، اور اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو نقطہ با نہ ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں خالی باب مدینۃ العلم علی نہیں ہے، بلکہ نقطہ بتا رہا ہے کہ باب القرآن بھی علی ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد.
انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیرے بائے بسم اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، تو دعوت ذوالعشیرہ میں سوائے علی کے کوئی گواہ نہیں ہے تو ذکر کس کا کریں؟ کیا فرضی گواہ کر دیں؟ اب آئیے ہجرت کی شب بستر پہ کسی اور کو لٹا دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اب جنگوں کی بات آئی تو اگر ہمیں جنگیں پڑھنے کا شوق ہوتا تو بچوں کے سلیبس میں تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور مختلف جنگیں ہیں، ہم وہ پڑھتے۔ بھائی جب اسلام کی تاریخ کی آپ بات کریں گے تو وہی بدر ہے، وہی احد ہے، وہی خیبر ہے، وہی خندق ہے۔ بھائی جب اس تاریخ کو پڑھا جائے گا تو بدر کی بات ہوگی تب بھی علی کا نام آئے گا، احد کی بات ہوگی تب بھی علی کا نام آئے گا، خیبر کی بات ہوگی تب بھی علی کا نام آئے گا، خندق کی بات ہوگی تب بھی علی کا نام آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بدلے بغیر ذکر علی سے آپ کو فرصت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اسلام ہے تو ذکر علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد تک۔ تفصیلی گفتگو میں نے کہا نہیں ہے، اب اگر اس کو سمیٹا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، یا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، یا جو لے لیجئے مصرع آپ، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ضرب ید اللہ کے لیے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر اور کوئی خندق میں تلوار چلاتا تو ہاتھ تو چلتا، ہاتھ میں حرکت تو ہوتی، تلوار گردن پہ تو لگتی، سر تو تن سے جدا ہوتا، لیکن اس عمل کا ثواب یا بدلہ ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتا۔ بھائی آپ دیکھیے، بھائی میں اس موقع پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا ہماری نماز اور معصوم کی نماز ایک جیسی ہے؟ بولیے بولیے، نہیں ہے نا؟ دل سے کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کیا رکعتوں کا فرق ہے؟ ارے توجہ فرمائیے گا بھائی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز اور معصومین کی نماز اور، تو کیا رکعتوں کا فرق ہے؟ صبح کی 2 رکعت ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی؟ کیا سوروں کا فرق ہے؟ سورہ حمد یہاں بھی، سورہ حمد وہاں بھی؟ توجہ فرمائیے گا، کیا وہاں 2 رکوع ہیں وہاں بھی 1 رکوع ہے؟ کیا وہاں 4 سجدے ہیں وہاں بھی 2 سجدے ہیں؟ تو فرق کس بات کا ہے؟ یقیناً ہماری نماز اور معصوم کی نماز اور، تو یہ ظاہر کا فرق نہیں ہے، اصل میں ایمان کا فرق ہے۔ وہی بات آیت اللہ خمینی نے کہی کہ تلوار اور بھی کوئی چلاتا تو تلوار کام تو وہی کرتی، لیکن وہاں خالی مجاہد کو جہاد کا ثواب ملتا، اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی، چونکہ وہ مومن کی تلوار ہوتی، کل ایمان کی تلوار نہ ہوتی۔ صلوات دے گے محمد و آل محمد تک۔ تو اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ۔ کون ضرب ید اللہ؟ کہ پیغمبر نے جاتے وقت کہا آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، اور جب آنے لگے تو کہا کہ علی کی ایک ضربت، خندق کے دن کی ساری ضربتیں نہیں، اللہ اکبر، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اگر اس کی ساری ضربتیں جمع کر لی جائیں، اور جس کا جہاد یہ ہو، اس کی نماز کیا ہوگی؟ تو بہرحال نماز کا تو کوئی وزن ہے ہی نہیں جہاں ضربت ایسی ہو۔ تو اگر باپ کی ضربت، عجب جملہ مولا نے عطا کیا، اور یقیناً یہ اسی مجلس کا ہے جو بہترین ایصال ثواب بھی ہوگا، اور وہ یہ کہ جب باپ کی ضربت ایسی ہے تو بیٹے کا سجدہ کیسا ہوگا؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ضربت کا تعلق جہاد سے ہے، جو 5ویں اور 6ٹھے نمبر کی عبادت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اول نماز دوسرے روزہ سے ہوتے ہوئے جہاد تک پہنچیں گے نا، جہاد کا جز ہے ضرب، وار۔ کیا شعر ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو جب ضربت ثقلین یعنی 2 زمانے یا جن و انس کی نماز سے افضل ہے، تو جب باپ کی ضربت کی یہ منزل ہے تو بیٹے کے سجدے کی کیا منزل ہوگی؟ بیٹے کے سجدے کی کیا منزل ہوگی؟ ہاں عزیزان محترم، یقیناً والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹوں، اور یقیناً اگر ایک طرف ذکر حسین مصائب میں ہے تو دوسری طرف جناب زینب کا بھی تذکرہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں اکثر، لیکن وہاں تک بھی بات پہنچ جائے تو یہی وہ سجدہ حسین ہے کہ جہاں خواجہ اجمیری نے کہا کہ شاست حسین بات شاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. لیکن بہن کے ساتھ بھائی بھی کیسے شریک ہے. جہاں خورشید غازی پوری نے کہا کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے. نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے. ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بناء لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے. ہاں یقیناً ان جانے والوں کے لیے اب میں بات کو سمیٹوں. کربلا میں آپ کو اگر حسین ہیں تو ساتھ میں زینب بھی ہے. لاشیں لائے حسین تو لاشوں پر ماتم کریں زینب. لیکن کربلا کے بعد کوفہ و شام کے سفر میں اب بہن اکیلی. سید سجاد کو دلاسا دے تو زینب جلتے ہوئے خیموں سے. لیکن میں نے کہا نا والدین کو یاد کیا جا رہا ہے. تو کربلا میں یقیناً علی بھی ہیں اور زہرا بھی ہیں. والدین جانے کے بعد بھی اولادوں کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ والدین کی قبروں پر جاؤ، اگر مہیا نہ ہو تو نشان قبر بنا کر اللہ اکبر، تاکہ ان کی یاد، اس لیے کہ گزر جانے کے بعد بھی والدین قبولیت دعا کا ذریعہ ہیں. تو جب عام ماں باپ کی اہمیت ہے تو زینب و حسین کے باپ کی کیا منزل ہوگی، والدین کی کیا منزل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں آپ کو اثر زہرا بھی نظر آئے گا اور اثر مولا علی بھی نظر آئے گا. ہاں کون ایسا ہے؟ اس لیے کہ مدینے سے چلتے وقت بھی میں نے پڑھا ہے نا، ابھی 28 رجب گزری ہے، پچھلے ہی مہینے کی تو بات ہے کہ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، کہ گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. اتری محمل سے بسط آہو فغاں، زینب زار ماں کی تربت میں گئے امام ابرار. ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، آئی آواز نرو میرے دل کو قلق ہوتا ہے. ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچوں پر، میں صدقے اس پر شکم غیر سے گو ہے تو وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو آپ ملاحظہ کریں، یہ جناب زہرا ہیں جو مدینے سے اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو جب اس منزل پر ساتھ ساتھ ہیں تو میں کہتا ہوں یقیناً یہ ماں کی منزل ہے، یہ ماں کی منزل ہے. اور اس ماں کے لیے میں نے ذرا سا ایک ترتیب دی ہے، اگر آپ اس کو غور کریں نہج البلاغہ سے اشارے بھی ہیں. اور وہ یہ کہ جب رسالت مآب دنیا سے جا رہے تھے نا، کون ایسا ہے جس نے یہ نہیں سنا ہے کہ زہرا کے زانو پہ رسالت مآب کا سر تھا، ملک الموت کا دق الباب تھا، زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، رسالت مآب کے رخسار پہ گرے تھے. پیغمبر نے آنکھ کھولی، کہا میری بیٹی زندگی میں رونے کا کیا سوال، کہا بابا کوئی آنے والا ہے جو بار بار ناک کر رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے. کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، اس لیے کہ یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ
ملک الموت ہے۔ تو یہی سنا نا آپ نے کہ پیغمبر کا سر زہرا کے زانو پر تھا، لیکن نہج البلاغہ میں 195 نمبر کا خطبہ ہے، سنیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 195 اگر نمبرنگ کا فرق بھی ہو جائے، جس میں تذکرہ ہے کہ پیغمبر کے آخری وقت مولا علی کا معاملہ کیا تھا، تو مولا علی نے کہا جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، سنیے باپ کا کیریکٹر کیا ہے زینب و حسین کے، کہ کہاں کہاں اس کا اثر ہے، کہ جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے روایت یہ پڑھی کہ زہرا کا زانو تھا اور پیغمبر کا سر تھا، یہ خطبے میں کیا ہے؟ تو یقیناً آپ یاد رکھیے گا یہ علی کی منزل ہے کہ جب دیکھا کہ بیٹی باپ کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی، جیسے ہی ملک الموت کو اجازت ملی مولا علی آگے بڑھے ہوں گے، بھائی باپ ہے نا، ذمہ دار ہے نا، زہرا کا شوہر ہے نا، اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، زہرا کے ساتھ کیسے شریک ہے، آگے بڑھے تاکہ بیٹی برداشت نہ کر پائے گی۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا سینہ، پیغمبر کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کس موقع پر علی آئے ہیں، تو اگر یہاں میں نے ترتیب دے دی تو اگر کربلا میں جب حسین کی شہادت کی منزل آئی ہے اور انبیاء نظریں پھیر پھیر کر جانے لگے، آپ سنتے ہیں کہ ابراہیم تک نے کہا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا آسان ہے، لیکن آخری نبی کے نواسے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا، تو جب انبیاء نظریں پھیر پھیر کر جانے لگے ہیں تو اسی موقع پر حسین نے آواز دی اماں آزادارو۔ یہی علامہ رشید ترابی مرحوم کے جملے آپ نے سنے ہیں نا کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا یہی وہ موقع تھا کہ جب شمر کا کن خنجر چلنے لگا۔ بھائی دیکھیے اس موقع پر بھی علی آ گئے تھے، یہاں رسالت مآب نے کہا کہ یا علی آگے بڑھو، ماں بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی، شاید اس موقع پر بھی علی آ گئے ہوں۔ ہائے علی کہاں کہاں، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو دکھے ہوئے دل ہیں، یقیناً مصائب سن کر کے گریہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو روزانہ زیارت عاشور پڑھتا ہو یا جس کے جانے والے حسین کو جاتے جاتے بھی یاد کرتے ہو، تو اگر میں مصائب میں ذرا سا نسبتاً اضافہ کر دوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزو تو یہ ہیں مولا علی جو اس موقع پر آئے، لیکن شام غریبہ میں سنیے کہاں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے پھر ترتیب دیکھیے گا آپ عزیزان محترم، اس ترتیب کو میں بہت زیادہ پیش نہیں کرتا ہوں، لیکن کس طرح سے یہ مجلس ہو رہی ہے کہ دیکھیے جب زہرا دنیا سے جانے لگی ہے نا، کون ایسا ہے میرے سننے والوں میں قریب و دور کے جس نے یہ روایت نہ سنی ہو کہ جب زہرا کا جنازہ رکھا گیا ہے تو سب تو آئے، لیکن حسن و حسین خاص کر مولا حسین نے کہا اماں بلائیں گی تب میں جاؤں گا۔ بند کفن ٹوٹے، آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ ہاں عزادارو دیکھیے حسین گئے ہیں تو وعدہ لیا ہوگا کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا اماں، لیکن اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آؤ گی اماں۔ سنیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مولا حسین نے ماں سے وعدہ لیا کہ جب حسین مصیبت کے وقت بلائے گا تو چلی آنا اماں، تو مجھے کہنے دیجئے 21ویں رمضان کی رات میں شاید جناب زینب نے جا کر اپنے بابا سے وعدہ لیا ہو کہ بابا آپ کربلا بھی سنا رہے ہیں، آپ شام بھی سنا رہے ہیں، لیکن بابا وعدہ کیجئے کہ جب زینب بلائے گی تو چلے آنا بابا۔ ہاں دادارو کون ایسا ہے جس نے شام غریبہ کے مصائب میں یہ روایت نہیں سنی کہ جب کار عباس جناب زینب انجام دے رہی تھی، اس لیے کہ شب عاشور تک جو کام حفاظت خیام کا جناب عباس کرتے تھے، شام غریبہ کے سناٹے میں جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھے ہوئے بچے اور اہل حرم اور جناب زینب ایک چوب جلی ہوئی لیے ہوئے تلایا پھر رہی ہے کہ آنے والا سوار نظر آیا، لیکن مجھے اس منزل پہ گفتگو تمام نہیں کرنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ سے بیٹی نے وعدہ لیا تھا تو جس طرح سے ماں بیٹے کے وعدے پر پہنچی، اسی طرح سے بیٹی کی آواز پر
जज़ाकुम रब्बुकुम, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ूंगा बल्कि मुझे तो उससे आगे जाना है। इसलिए कि अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं कि अगर शहादत हुसैन करबला में 10वीं मुहर्रम को है तो ज़ैनब का सबसे बड़ा इम्तिहान दरबार शाम में बेरिदा जाना है। गोया कि वो शहादत ज़ैनब की मंजिल है। यकीनन शाम गरीबा में तो मौला अली आए हैं, लेकिन जब दरबार शाम में जाने का मरहला आया है ना, तो अज़ादारो अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं कि यही ज़ैनब है जो एक एक बीबी के पास जाकर कह रही है कि न घबराना, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। कभी जनाबे लैला के पास, कभी जनाबे रबाब के पास, कभी जनाबे फिजा को, इसलिए कि दरबार में जाना आसान नहीं था। अली की बेटी सबको दिलासा दे रही है, अरे ज़ैनब तुम्हारे साथ है, यानी तुम ही बेरिदा नहीं जा रही हो, ज़ैनब भी तो जा रही है। एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाजा, सर हर मरहले पर तसल्ली देने वाली ज़ैनब। लेकिन जब 7वें दरवाजे से दरबार यजीद नजर आया तो जनाबे ज़ैनब बैठ गई। आज़ादारो, अब सैयदे सज्जाद अपना फरीदा अदा करने के लिए आगे बढ़े। कहा फूफी अम्मा क्या बात है? कहा मेरे लाल 21वीं रमजान की रात थी, मैं अपने बाबा के पास बैठी हुई थी, आ रहा है रमजानुल मुबारक, याद करेंगे आप, मैं अक्सर बोलता हूं शबों की मजलिस में कि 21वीं रमजान की रात थी, मैं बाबा के पास बैठी हुई थी, मेरा बाबा वसीयतें कर रहा था और कह रहा था ज़ैनब बेरिदा दरबार में जाना होगा। तो मेरे लाल, मैंने अपने बाबा से वादा लिया था कि बाबा उस वक्त अगर मैं आपको पुकारूंगी, अरे दरबार में जाना है, अपने बाबा को तो पुकार लूं। एक मर्तबा या अली कहा, आगे आगे सज्जाद, पीछे पीछे ये काफला, यकीनन दरबार में हो तो आए, लेकिन हमारे और आपके चौथे इमाम को यही गम जिंदगी भर रुलाता रहा। जब भी किसी ने पूछा मुसीबतें ज्यादा कहां पड़ी तो तड़प कर कहा शाम शाम शाम, कुर्सी नशीनों का मजमा, रसूल जादियां बेरिदा, वाह हुसैना वाह मजलूमा, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। फिर आप हज़रात से गुजारिश है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें कामिलुल ईमान फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा, और बहुत हालात खराब हैं, इस वबा से इंसानियत को जल्द से जल्द नजात दे दे, और मुंजिम आलम बशरियत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें भी इस लायक बना कि हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मोहम्मद जाफ़र जाफ़री इब्ने सैयद हसन जाफ़री और मरहूमा शमीम आरा बेगम बिनते सैयद आबिद हुसैन रिजवी, इन लोगों के लिए साले सवाब करिए।